فراست صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں 4 TV پر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراست صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں ملک میں بڑھتی عدم رواداری کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں؟ ادیب، فنکار اور قلمکار بلکہ سائنسداں بھی اب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ایوارڈز واپس کیے ہیں. بالی ووڈ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ وقت کی پکار تھی. یہ جن ادیبوں کا، شاعروں کا، سائنسدانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، فلم اسٹاروں کا، میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص میں بھی کچھ ضمیر زندہ ہے اس کی وہ مچل گیا ہے موجودہ ملک کے جو حالات ہیں عدم رواداری کی. آپ دیکھیں 21ویں صدی میں ہندوستان کے کیا مسائل ہیں. بیف، یوگا، بہو لاؤ، بیٹی بچاؤ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور آدمی کو اس کے کھانے کی چوائس پر اس کے گھر میں گھس کر گھسیٹ کر نکال کر ہلاک کر دیا جاتا ہے. جو کوئی معقولیت کی بات کرتا ہے، پنسارے ہو، دھابولکر ہو، کلورگی ہو، ان کو معقولیت کی باتیں کرنے پر اس طرح کی سزا دی جاتی ہے. اور اگر کالجز میں دلت اسٹوڈنٹس کچھ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مسلمہ حیثیت ختم کر دی جاتی ہے. ایسے اتنے واقعات پیش آ رہے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے جب سے نریندر مودی کی حکومت بنی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور اگر اس رجحان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو ملک بہت ہی خطرناک رخ پر جا سکتا ہے. اور کوئی عجب نہیں ہے کہ ملک کو یہ لوگ ہندو راشٹر کی ڈگر پر لے جائیں. اور فی الحال یہ جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں بچوں ہندوؤں کو آبادی کا ہوا کھڑا کر کے 10 بچے پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص نظریے کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اور میں دیکھوں کہ 21ویں صدی میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہماری قدیم ہندوستانی بلکہ ہندو تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گنیش کے سر پر جو ہاتھی کا سر ہے وہ قدیم ہندوستان میں پلاسٹک سرجری کا ثبوت ہے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک حالات ہیں. اگر اس جنونیت کو روکا نہ جائے تو ملک بہت ہی ایک تاریک دور میں چلا جائے گا. فراست صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو حالات بن رہے ہیں کسی کی ناکامی کی وجہ ہے جو ایک منفی انداز میں سامنے آ رہے ہیں؟ اگر میں حکومتی سطح پر پوچھوں آپ سے. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی برسوں سے کی جا رہی ہے. ناگپور میں جو RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر برسوں سے اس کی تربیت. دیکھیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام میں آج بھی منافرت نہیں ہے لیکن منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام آج بھی وہی ہے لیکن ان کے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ عناصر، کچھ طاقتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ماحول کو خراب کریں اور اپنے مفادات کو حاصل کریں. تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اب تو بات یہ کی جا رہی ہے جو رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہوں یا پھر دیگر قائدین ہوں، وہ ترقی کی بات کر رہے ہیں. ہر کوئی اسی طرح کی بات کر رہا ہے کہ ترقی کروائی جائے گی، یہ کیا جائے گا، وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ماحول کو بنایا جا رہا ہے. دیکھیے وعدے، ترقی، یہ سب کچھ ہو نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ 1.5 سال میں ہم نے کیا تیر مار لیے، ہم نے کیا ترقی کی، کیا وعدے کیے گئے تھے ہم سے، عوام سے ہندوستان کے، لیکن کیا ہوا؟ آج جو ہے نہ کالا دھن واپس آیا، نہ گنگا صاف ہوئی، نہ جو ہے دالوں کی قیمتوں کا کیا حال ہے، پیٹرولیم قیمتیں جو عالمی قیمتیں اس کے مطابق آپ عوام کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں. کس محاذ پر ترقی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا، بلکہ جو جب سے ہوا ہے گاؤ رکشا کی باتیں، یوگ کی باتیں، گیتا کی باتیں، یہ ملک کو ایک مخصوص طرف پر لے جایا جا رہا ہے. ایک طویل عرصے سے اس کی منصوبہ بندی ہوتی رہی ہے، اب ان کو موقع ہاتھ آیا ہے کہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں. جی بالخصوص فراست صاحب جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی کی جو آج تقریر رہی، سکھوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، تو آپ اس کو کس نوعیت سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم کا جو آج کا بیان ہے، آپ غالباً سکھوں کے قتل عام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی تو یہ انتہائی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا بیان ہے. دیکھیے اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے جو تمام حرکتیں ہوتی رہی ہیں، گجرات فسادات ہوئے، اس کے بعد جو مودی حکومت بننے کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، اس کی ایک طرح سے مدافعت کی ہے. انہوں نے ایک طرح سے کہا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، آپ نے بھی تو وہ کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 غلط مل کر کبھی ایک صحیح نہیں ہو سکتے. اگر
یعنی 2002 کے فسادات برے تھے تو 84 کے فسادات بھی برے تھے. اور کانگریس کا رول بھی جو ہے یعنی کانگریس بھی ایک طویل عرصے سے سافٹ ہندوتوا پر عمل کرتی رہی ہے. کانگریس کے دور میں جو ہے یہ یعنی شلانیاس ہوا تھا, یعنی جو حقیقی معنوں میں سیکولرزم پر ہندوستان میں آج تک عمل ہوا ہی نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو یعنی ڈیفنس کا طریقہ ہے, مودی کا ہو یا سنگھ پریوار کی دوسری تنظیموں کا, یا خود ان کا اقرار جرم ہے, وہ یعنی اپنی غلطی کو درست ٹھہرانے کے لیے دوسری کی غلطی کو نمایاں کر رہے ہیں. دو غلط ایک صحیح کبھی نہیں بن سکتے. کانگریس کو بھی اس میں کچھ ہوش کے ناخن لینے ہیں. یہ جو بیان سامنے آ رہا ہے یا پھر جو چھپی ہوئی باتیں تھی جو خاموش طرز پر ہوا کرتی تھی بی جے پی سے قبل, یہ میسج جاتا ہے. جی آپ کا سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے لیے بھی یہ ایک جو مودی کا بیان آیا 1984 کی جو بات انہوں نے کہی ہے, تو واقعی غلطیاں ہوئی ہیں سابق میں بھی اور پھر آج بھی. یقیناً ہوئی ہے. 84 کے قتل سے کسی کو انکار نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا ہے, اور وہ بھی غلط تھا. ہر جگہ جہاں بھی خون ریزی ہوتی ہے, بے قصور کا خون بہتا ہے, وہ قابل مذمت ہے, چاہے وہ کانگریس کے ہاتھوں ہو یا بی جے پی کے ہاتھوں ہو. اور آج جو مودی بتا رہے ہیں, آپ کو یاد دلا دوں کہ مودی کے دور میں بھی خود ان کے وزیر اعظم نے اس وقت اٹل بہاری واجپئی نے افسوس کا اظہار کیا تھا, اور انہیں ان کی ذمہ داری یاد دلائی تھی, راج دھرم کی پاسداری کرنے کی انہوں نے تلقین کی تھی. تو یعنی غلطی جو بھی کرتا ہے غلطی کرتا ہے, کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسری کی غلطی کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا. جی ایوارڈز کی واپسی کے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ایک سیاسی سازش ہو سکتی ہے یہ جو واپس کیا جا رہا ہے معاملہ, کیا یہ قلمکاروں کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیے, ایوارڈز کی واپسی علامتی احتجاج ہے, لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ آج اپوزیشن بھی کمزور ہے. آپ آج دیکھیں عدم رواداری کے خلاف ہر کوئی سناٹے میں تھا, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. لیکن ایک میں سلام کرنا چاہوں گا نین تارا سہگل کو, جو ملک کے پہلے وزیر اعظم کی بھانجی ہے. انہوں نے پہل کی, پہلا قدم بڑھایا, اور ایک طویل قافلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے, اور یہ باضمیر لوگوں کی آواز ہے. اور آج ذمہ داری, یہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ لوگ محدود لوگ کیا کر لیں گے, بلکہ سوال یہ ہے کہ بحران کے اس وقت جب ملک ایک دوراہے پر کھڑا تھا, ملک ایک طرف امن کا راستہ تھا, ایک طرف تباہی کا راستہ تھا, اور اس نازک موڑ پر آپ نے کس کا ساتھ دیا, یہ معاملہ اس کا ہے. یہ نہیں کہ کیا آپ کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایوارڈ حاصل کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا, لیکن ملک کی جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی نمائندگی ہو رہی ہے, اور یہ بالکل یہ لوگ جو ہے قابل تحسین ہیں. نین تارا سہگل ہو, کئی مورخین ہیں, سائنسداں, اور آج میں نے سنا کہ شاہ رخ خان نے بھی ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری پر تشویش کا اظہار کیا ہے. فراست صاحب, آخری آپ سے سوال کروں گا کہ نفرت کی جو بات کی جاتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نفرت عوامی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں, یا پھر کوئی چاہتا ہے کہ نفرت پھیلائی جائے؟ دیکھیے, عام آدمی کو تو اپنی روزی روٹی گزر بسر میں ہی الجھا ہوا ہے. عام آدمی کو زیادہ چیزیں یعنی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یعنی وقتی یعنی ایسے موقع آتے ہیں کہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اور گروپس. یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک طویل عرصے سے اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے. لوگ ایک کٹر کامپرس آئیڈیالوجی کا ایک گروپ ہے جو پورے ہندوستان پر اپنی سوچ کو تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب جو بہار کے انتخابات ہونے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا جو فیصلہ رہے گا اس سے یعنی ملک کے مستقبل کی سمت طے ہوگی کہ ملک کس طرف جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم انتخابات ہیں, اور پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی عوام جو ہے اس طرح کی تاریکی کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا جو نین تارا سہگل نے جس راہ امن کی اور صلح کی, مفاہمت کی اور رواداری کی جو راہ دکھائی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عدم رواداری کا ماحول ہے, میں نوٹ کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف آج رواداری کی ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو ضرورت ہے. آج ہم دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں پیٹرن چلا ہے کہ کسی کو برداشت نہ کریں, میں اور ہماری چیزیں, ہمارے نظریات, ہمارا مذہب, یہ رجحان ختم ہونا چاہیے. یعنی اختلافات تو دنیا کا زندگی کا لازمی جز ہے, لیکن اختلافات کو برداشت کرنا چاہیے اور بقائے باہم کے طریقے پر چلنا چاہیے, یہ بہتر ہوگا. اور آپ کا جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام مجموعی طور پر ہندوستان کے بہت روادار واقع ہوئے ہیں, لیکن بعض اوقات ہجوم کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کا استحصال ہوتا ہے تو معاملات بگڑتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب, آپ نے وقت دیا.